بہت بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن بنائیاں بھی ان کی ختم ہو گئی ہیں، حرم نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں، حدیث کی ساری کتابیں پڑھا دی ہیں۔ شیخ عبد المحسن العباد ان کا نام ہے۔ انہوں نے فرمان جاری کر کے سارے 6 کالجوں کے لوگوں کو بلا کے جمع کر لیا، کسی کو بھی پتہ نہیں مسئلہ کیا، کہا نہیں یہ سب درس چھوڑ دو، سارے لیکچر چھوڑ دو، مسجد میں جمع ہو۔ جب مسجد میں ہے، بہت بڑی مسجد تھی، دنیا ہزاروں کی تعداد میں دنیا جمع ہو گئی۔ اب شیخ نے لیکچر شروع کیا، خود رو رہے تھے اور سامعین کو رلا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اولاد المسلمین انتم فی بلد رسول اللہ فی جوار رسول اللہ، وہ مسلمانوں کی اولادو، تم نبی کے شہر میں آئے، نبی کے پڑوس میں آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ کسی ایک بلڈنگ کے کناروں پر یا اس کے جوار میں نان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ملے۔ اس موضوع پہ ان کا خطاب تھا، مدینۃ الرسول میں حدیث رسول تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو اور تمہاری بلڈنگوں میں کھانے کے ٹکڑوں کی یہ ضیاع میرے تک بات پہنچی ہے کہ کھانے کے ٹکڑے پڑے ہوئے وہاں۔ آج کے بعد اگر کسی بلڈنگ میں میں نے یہ خبر سن لی، ساری بلڈنگ کے طلباء کو میں نے ریجیکٹ کر کے فارغ کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہماری دعوتوں میں تھڑیاں تو ایسی سالن الٹانا ہے لیکن کسی ہمسائے کے گھر نہیں پہنچانا۔ بات میں غلط کر رہا ہوں؟ ٹوکرے بھر بھر کے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ، یعنی میرا بچا ہوا جو ہے آپ کا بچا ہوا میرے لیے جائز نہیں ہے، آپ کا بچا ہوا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم اس کا نام رکھا ہے جھوٹ، بچا ہوا جو ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ اور بڑی بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر جو شہزادے ٹائپ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے اتفاقات ہوئے ہیں۔ بہت بڑا ترش ہے یہ، بہت بڑا تھال دوسرے لفظوں میں، اس میں کھانا مندی ٹھنڈی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے کھایا، وہ چلے گئے، اسی میں باقی میں رکھے، باقی پھر آگے تک کھانا شروع کر۔ کوئی جھوٹ اور بچے کا تصور نہیں ہے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہر گھر کے اندر ہر بندے کی کولی، پلیٹ، چمچ، گلاس الگ ہے، ماں کا، ابے کا، باجی کا، بیٹی بیٹے کا، تمام کی چیزیں الگ ہیں۔ برکات کہاں سے ہیں؟ میں نے مطالعہ کیا ہے، ایک حدیث پڑھی ہے، رسول پاک نے فرمایا، پوچھا گیا تھا حضرت ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، رج نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا لعلکم تاکلون متفرقین، جدا جدا کھاتے ہو، الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو؟ تو عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس لیے برکت نہیں ہوتی، مل کے کھایا کرو۔ عرب معاشرے میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مل کر کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور یہاں سے بات شروع ہونی تھی، محبت کی، پیار کی، لیاقت کی، حسن معاشرت کی، یہاں سے بات شروع ہونی تھی۔ ہمارے لیے یہ چیز سوچ الگ تھلگ انفرادی کیسی رکھتی ہے، ہم ایسے کیوں کریں؟ اور نخرہ یہ ہے کہ جو اس نے بوتل پینی ہے اس نے بھی کچھ حصہ بوتل کا چھوڑ دینا، کھانا کھاتے ہوئے کچھ اس نے چاول، اس نے بریانی یا جو بھی اس نے مٹن جو چیز چھوڑی اس میں کچھ اس نے چھوڑنا ہے۔ سید انبیاء نے فرمایا کہ وہ سارے برتن کو صاف کرو، آخری لقمے، آخری ذرات تک اس کو صاف کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ٹیشو یا نان سے ہاتھ تولیے سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹو یا دوسرے کو چٹاؤ۔ ماہرین طبیہ میڈیکل لوگوں نے لکھا ہے ان انگلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے پورے ہیں ایسی صلاحیت رکھی ہے، دن میں 2-3 بار جو اس کو چاٹتا ہے اس کو فلاں بیماری نہیں ہوتی۔ ہم مغز تو کسی کا چاٹتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ دعائیہ کلمات، پھر ہاتھ صاف کرنا، وہ یہ ایک موضوع الگ ہے۔ بات اصل میں ہو رہی تھی کہ اگر کسی کے پاس جانا ہے تو اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے بھائی نابینے بندے جو ہے لیس علی المحار اس پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی العارض جو لنگڑا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں،
ولا میرے جو بیمار ہے میرے جیسا مسکین اس پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، نہ عام طبقات میں جو تم رہتے ہو ان پر بھی کس بات پر حرج نہیں، ان تاکلوا من بیوت، اپنے گھروں میں کھاؤ، او بیوت آباء، اپنے ابے نانے دادے کے گھر سے کھاؤ، او بیوت امہا، اپنی ماں اور رضائی ہو یا حقیقی ماں ہو یا صلبی ہو یا دوسری ان کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ۔ پر آنا کو کٹھا ہے، صحیح ہے، الا ما رحم ربی، میں نے کوئی سخت بات نہیں کی، وہ کسے کیا سی میری میں پراواں بج ماریا تو میری ننگی ہو گئی کنڈ، گل نہیں سمجھ لگی، کسی بھی گل کہی تھی اگر پرا زندہ ہوں تو پھر کسی نے چھیڑ خانی کرنا ورنہ چوک کر زندگی گزارنا۔ اب بھائی بھائی کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، رستہ الگ، سوچ الگ، رشتے ناطے الگ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، اپنے باجیوں کے گھروں میں، او بیوت آما، چچوں کے گھروں میں، او بیوت اما، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں۔ رشتے ہمارے ہیں، گندہ میرا رب ہے، اور گن گن کے میرے اللہ نے اپنا کلام فرما کر قرآن بنا دیا۔ او اماتکم، فرمایا تمہاری پھوپھیوں کے گھر، او بیوت اخوالکم، تمہارے ماموں کے گھروں، او بیوت خالاتکم، تمہاری خالائیں جو ہیں ان کے گھروں میں، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس کی چابیوں کے تو مالک ہو، یعنی کنٹرولر بنے ہو، ذمہ دار بنے، سپروائزر بنے ہو کسی ادارے کے، اسٹور کے وغیرہ وغیرہ۔ ارشاد ہوتا ہے او صدیقکم، جو تمہارے سجن پیارے دوست ہیں ان کے گھروں میں تم کھا بھی سکتے ہو اجازت کے بغیر۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی جرم حرج نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، اکٹھے بیٹھ کے کھا لو یا جدا جدا بیٹھ کے کھا لو، بدل ٹولیاں بن کے کھا لو یا منفرد ہو کے کھا لو، اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن فائزہ دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھروں میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے۔ کتنے بندوں کو میں نے سنا ہے کہتے ہوئے یار اپنے گھر جا کے اپنی جنانی کو اجازت نہیں، بازی بازی سمجھ لگتی، وہ میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، پوتے ہیں، کہ میں اپنے گھر جا کے اجازت مانگا، یعنی نخرے کا اندازہ فرماؤ اور قرآن کی تعلیم پر غور کرو۔ اپنے بھی گھر جانا ہے تو ہو سکتا ہو تیری اماں اس حالت میں نہ ہو، تیری بیٹی اس حالت میں نہ ہو کہ دروازہ کھولا تو تیری نظر پڑے، پہلے اجازت لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو سلام کرو۔ ایک حدیث میں بیان آتا ہے جو بندے اپنے گھر میں سلام نہیں کرتے شیطان کہتا ہے آج میری رہائش بھی ادھر ہے، کھانا بھی ادھر ہے۔ جس گھروں میں شیطان تمہارے ساتھ مل کے کھائے اور بیڈ پر مل کر تمہارے ساتھ سوئے تو ادھر مولوی صاحب کا درس کیا کرے گا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، سید الانبیاء نے فرمایا، ادھر اللہ فرما رہے ہیں، ادھر رسول پاک فرما رہے ہیں۔ حسن معاشرت کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ تعلیمات اللہ اس کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے او فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف یا ہجرت فرما کے تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ یہودی تھے اور بڑے اچھے صلبے اور بڑے اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے، بڑے معزز تھے، یعنی معزز شہری تھے اپنے دور میں۔ تو جب وہ تشریف لائے رسالت میں آپ کی زیارت کے لیے تو آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو قسم اٹھا کے کہتے واللہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، سچا ہے۔ ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس مجلس میں امام الانبیاء درس فرما رہے تھے۔ وہ پہلا درس جو حضرت عبداللہ بن سلام نے روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اس میں یہ تھا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ بھائی سبحان کہہ لینا تسی آرام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ السلام کو یعنی سلامتی کو عام کرو۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں السلام علیکم
اس کا مطلب ہے میں آپ کو زبان دیتا ہوں، میری زبان، ہاتھ، حسد، بغض، عداوت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، جناب آپ نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، میں بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، حسد، بغض، عداوت، شرارت سے، تمام قسم کی ان خرابیوں سے آپ میری طرف سے محفوظ رہیں گے۔ اور امام اللہ نے فرمایا اسلام کے پیغام اور عمل کو عام کرو، وَأَطِّمُ الطَّعَامَ، تو کھانے کھلاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترجمہ کلاس والوں کو کھلاؤ، اماں کو، ابے کو، ہمسائے کو، غریب کو، یتیم کو، مسافر کو، مستحقین کو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بٹن کھلاؤ، جو روٹی ٹوکر، جو میسر دار روٹی ہے، چاول ہے، جو کھچڑی پکی ہے وہ ان کو کھلاؤ۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، تو صلہ رحمی کرو، رحم کے رشتوں کو پامال ہونے سے بچاؤ۔ رحم کے رشتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، ماں کے بھائی اور بہنیں، باپ کے بھائی اور بہنیں، وہی پھوپھیاں، چچے، ماموں، خالائے، کزن، سارے رشتے اس میں آ گئے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر کیا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ کے ساتھ لو لگا کے نماز پڑھو، تو میں گارنٹی دیتا ہوں تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے، جو لوگ پچھلی رات اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ سید انبیاء نے فرمایا ہم اشراف امتی، میری امت کے یہ بزرگ لوگوں میں شمار ہوتا ہے، بڑی بڑی عزت و شرف والے یہ لوگ ہیں، رات کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ رب العالمین بھی ناز کرتا ہے ان بندوں پر، یہ میرے بندے تنہائیوں میں اور اندھیروں میں دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سے کیسی کیسی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں۔ اس نقشے کو ذہن میں رکھیں۔ تو وہاں کھانا کھلانا بھی آتا ہے، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو۔ آج یار صلہ رحمی ہے ہی کوئی نہیں۔ کچہریوں میں جاؤ، ابا بیٹوں کے خلاف، بیٹے ابے کے خلاف، بیوی خامد کے خلاف، خامد بیوی، باقی سارے رشتوں کے کیس آپ کو لاتعداد ملیں گے۔ سارے مسلمان، سارے سنی برا، سارے نمازی، سارے ریاست مدینہ دے نعرے مارنے والا، سارے ہی نعرے مارنے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جان بھی قربان ہے، رسول کی عظمت بے حرمت بے جان بھی قربان۔ نماز کو نہیں پڑھنی۔ وہ جو رہنما اور بزرگ اور کتب ہے وہ کہتے ہیں پترا ساڑیاں دل دیاں بڑی، بکرا سارا کھا چڑھیں گے بزرگ، کوئی شے چھڑ نہیں، ہر شے ہضم۔ بطن درویشاں تنور خدا سے، جو در آئے فنا در فنا در فناس، تے نماز دل دی بڑی۔ یہ نخرے، یہ روایتیں، یہ کھجل خراب کرنا، ٹھگنا لوگوں کو، غلط باطل طریقوں سے لوگوں کو مال بٹورنا، قرآن نے تو اشارہ کر دیا اس میں۔ حضرات ذرا میری طرف دیکھیں، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو اکٹھے کھاؤ، ایک الگ کھاؤ، سلام کرو جب گھروں میں جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے اللہ کی طرف سے یہ دعائیہ کلمہ ہے، مبارکۃ طیبہ، برکت یہ اور پاک کلمہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، نشانیاں، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تمہیں عقل آ جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس دور میں منافق اور مومن میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے نشانی فرمائی۔ مومن وہ لوگ جو اللہ رسول و ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب کبھی آپ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں جمعے میں، جہاد میں، خندق کی کھدائی میں، یا کسی لشکر میں جانے کے لیے اہتمام کیا تو اکٹھے ہوئے ہیں، لم يذهبوا، تو اس مجلس کو چھوڑ کر جاتے نہیں، یہ نہ جائیں گے، حتیٰ یستاذنوہ، حتیٰ کہ رسول پر اجازت طلب کریں، ایمرجنسی ہے، فلانا کام ہے، عذر پیش کریں گے، اجازت مانگیں۔ ان الذین یستاذنونک، فرمایا اے نبی محترم جو آپ سے اجازت طلب کریں گے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، تو اللہ نے گارنٹی دے دی یہ مومن بھی ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول پاک پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اگر آپ سے اجازت طلب کریں، پھر اللہ نے رسول پاک کو اختیار دیا، لِبَعْضِ الشَّأْنِ، جب کسی کام اور حاجت کے لیے اجازت طلب کرے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جناب سرکار جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، اگر مناسب نہ سمجھے تو اجازت نہ دیں، یہ اختیار دیا جو دی۔
اجازت دینے کا یا اجازت نہ دینے کا اللہ نے رسول پاک کو یہ اختیار دیا ہے۔ اس کی ضرورت سمجھ لیں، سیاق و سباق سمجھ لیں، اس کی مجبوری اور معذوری سمجھ کر اجازت دینی ہے تو دے دیں، نہ دینے کوئی حرج نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرا خیال ترجمہ 2-3 بار ہوا ہے، ایک بار کہہ دیتے ہیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔